السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ ورلڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری طرف اوباش ملکہ ایلس نے شہنشاہ لوئس سے طلاق لے کر انگلستان کے شہنشاہ ہنری دوم سے شادی کر لی تھی، جو ایک بوڑھا اور ناکارہ شخص تھا۔ یہ شادی تو محض ایک آڑ اور پردہ تھی، ورنہ جب ملکہ ایلس انطاکیہ سے رخصت ہو کر انگلستان پہنچی تھی تو وہ اس مسلمان ترک کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، جس سے اس کے غلط تعلقات تھے۔ شہنشاہ ہنری دوم کچھ دن تک تو خاموش تماشائی بنا رہا، پھر جب اس نے ملکہ ایلس کی حرکتوں کے خلاف زبان کھولی تو ایلس نے اسے بھی شہنشاہ لوئس کی طرح ڈانٹ دیا اور وہ اپنی کمزوری کا راز فاش ہونے کے خوف سے سہم گیا۔ پھر ایک سال بعد ملکہ ایلس کے یہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ ملکہ نے بیٹے کا نام رچرڈ رکھا۔ یہ وہی بچہ رچرڈ ہے جسے آج بھی عیسائی دنیا شیر دل رچرڈ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس بچے نے جوان ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کئی صلیبی جنگیں لڑی تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم اور شہنشاہ جرمنی کونرڈ سوم اپنی محرومیوں اور ناکامیوں کا ماتم کرتے ہوئے کبھی کے واپس جا چکے تھے اور ایک بھولی ہوئی داستان بن کر رہ گئے تھے، مگر ایک انتہائی متعصب عیسائی نوجوان گارنیٹ ابھی تک اس علاقے میں اپنی ماں لوزی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ گارنیٹ کی طرح لوزی بھی مذہبی معاملات میں دنیا کی انتہائی تنگ نظر عورت تھی۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا وجود تک مٹا کر رکھ دیتی۔ لوزی والی تلیتا انلس فینش کی بیوی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جس طرح عیسائیوں نے انلس اسپین میں مسلمانوں کے سینکڑوں سالہ اقتدار کی بنیادیں اکھاڑ پھینکی تھیں، اسی طرح بغداد اور مصر کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وہ اپنی آنکھوں میں یہ خواب لے کر شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کے ساتھ اندلس سے یروشلم آئی تھیں۔ پھر جب شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کونرڈ دوسری صلیبی جنگ میں شکست فاش کھا کر واپس جا رہے تھے تو لوزی نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا تھا، یہ دونوں عیسائیت کی پیشانی پر ایک بدنما داغ ہیں، یسوع مسیح ان پر زمین تنگ کر دے اور آسمان ان پر لعنت برسائے۔ لوزی کی اسلام دشمنی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دربار کے سارے عیش و آرام چھوڑ کر یروشلم میں خانہ بدوشوں کی طرح پڑی ہوئی تھی اور روزانہ اپنے بیٹے گارنیٹ کے جذبات کو مشتعل کرتی رہتی تھی۔ میں اس وقت تک اندلس واپس نہیں جاؤں گی جب تک کسی مسلمان ریاست پر عیسائیوں کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ گارنیٹ اپنی ماں کی جذباتی تقریروں سے متاثر ہو کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ وہ عیسائی بستیوں میں جاتا اور اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو صلیبی جنگوں کی یاد دلا کر ان کی مذہبی غیرت کو ابھارتا، اس کے ساتھ ہی انہیں دولت و اقتدار کی ترغیب بھی دیتا، یہاں تک کہ گارنیٹ کی فوج کے ساتھ ہزاروں مقامی عیسائی بھی شامل ہو گئے۔ پھر وہ برق رفتاری کے ساتھ حصن اریما کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ طرابلس کے عیسائی حکمراں کاؤنٹ آف ٹریپولی کی سلطنت میں شامل تھا۔ کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ ایک عیسائی لشکر دوسری عیسائی سلطنت پر حملہ آور ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ کاؤنٹ آف ٹریپولی صورتحال سے بے خبر تھا۔ پھر اسی بے خبری کے عالم میں اندلس کے شہزادے گارنیٹ نے حصن اریما کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ طرابلس کے حاکم کو اپنے ایک ہم قوم کی اس حرکت پر شدید اذیت پہنچی۔ اس نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے ایک تیز رفتار قاصد کو یہ پیغام دے کر گارنیٹ کے پاس بھیجا، اس وقت عیسائی شدید آزمائشی مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ایسے سنگین حالات میں ایک عیسائی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کو نقصان پہنچا کر انہیں انتشار میں مبتلا کرے۔ شہزادے گارنیٹ نے حاکم طرابلس کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا، اگر تم سچے صلیبی ہو تو میرے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرو یا پھر طرابلس کا تخت خالی کر دو۔ ایک بزدل مسیح کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں جو اپنے عیش و آرام میں قومی مفادات کو قربان کر دے۔ حاکم طرابلس جانتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا انجام کیا ہوگا، اس لیے اس نے فوری طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی کو خط لکھا، اگر میری حکومت کے تحفظ کی ضمانت دی جائے تو میں ذاتی طور پر اس بات کو پسند کروں گا کہ آپ آگے بڑھ کر حصن اریما کے قلعے پر قبضہ کر لیں۔ حاکم طرابلس نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے نہایت دور اندیشی سے کام لیا تھا۔ اگرچہ وہ خود ایک فریب کار انسان تھا، لیکن اس حقیقت سے باخبر تھا کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اسی لیے حاکم طرابلس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کو حصن اریما کے قلعے پر قبضہ کر لینے کی پیشکش کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر شہزادہ گارنیٹ کو نہ روکا گیا تو پھر اقتدار کے ساتھ اس کی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس وقت والی شام دمشق کے علاقے بلبک میں مقیم تھے۔ حاکم طرابلس کا پیغام ملتے ہی سلطان نور الدین زنگی ایک لشکر جرال لے کر حصن اریما کی طرف بڑھے۔ وزیر معین الدین نے بھی سلطان کا ساتھ دیا۔ مزید احتیاط کے طور پر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے بڑے بھائی سلطان سیف الدین غازی سے بھی فوجی امداد کی درخواست کی اور طرابلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کا لشکر طوفان برق و باد کی طرح اپنے ہدف کی جانب رواں تھا۔ وہ اندلس کے شہزادے گارنیٹ کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسلامی لشکر نے یہ طویل فاصلہ 3 دن میں طے کیا۔
اور آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی فوجیوں نے مسلسل 4 دن تک قلعے کی فصیلوں پر کھڑے ہو کر تیروں کی ایسی بارش کی کہ اسلامی لشکر چند قدم سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی دوران میں سلطان سیف الدین غازی کا لشکر بھی آ پہنچا، جس کی قیادت والی جزیرہ امیر عزیز الدین کر رہا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر مسلمان سپاہیوں نے قلعے کے جنوبی حصے میں بارودی سرنگ بچھانی شروع کی۔ شہزادہ گارنٹ نے سلطان عادل کی جنگ حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے ماہر تیر انداز جنوبی فصیل پر بھیج دیے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیروں کی بارش تیز تر ہو گئی اور سینکڑوں مسلمان سپاہی اپنے خون میں نہا گئے، مگر بارودی سرنگ بچھانے کا کام جاری رہا۔ ایک فوجی کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا شہید ہوتا تھا تو فوراً ہی دوسرا سپاہی آگے بڑھ کر اس کی جگہ لے لیتا، یہاں تک کہ صلیبی تیر اندازوں کے بازو شل ہو گئے اور تیروں کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور حصن عریمہ کے قلعے کی جنوبی فصیل اڑ گئی۔ اہل ایمان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ اسلامی لشکر کی تلواریں نیام میں چلی گئیں اور صلیبیوں کو گرفتار کیا جانے لگا۔ اسیران جنگ میں حاکم تلیتلا اندلس کی جابر و صفاق اور اسلام دشمن بیوی لوزی بھی شامل تھی۔ شہزادہ گارنٹ کسی نہ کسی طرح قلعے سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس وقت اس کے خوف کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ جب اس نے دوسرے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، گارنٹ نے پلٹ کر دیکھا، ایک مسلمان شاہ سوار اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ شہزادے نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی، مگر اس کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ اگر تم خود کو میرے حوالے کر دو تو میں اپنے امیر کی طرف سے تمہاری جاں بخشی کا اعلان کرتا ہوں۔ میدان میں مسلمان شاہ سوار کی پرجلال آواز گونجی۔ شہزادہ گارنٹ کو یہ اجنبی آواز بہت قریب محسوس ہوئی۔ اگرچہ وہ مسلح تھا اور اپنے پیچھے آنے والے مسلمان سپاہی کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن عیسائی فوج کی شکست کے باعث وہ بدحواس ہو گیا تھا۔ شہزادہ گارنٹ کو اپنی جان زیادہ عزیز تھی۔ اس نے آخری تدبیر کے طور پر اپنے گھوڑے کو ایڑی دی، مگر مسلم شاہ سوار اس کے سر پر آ پہنچا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گارنٹ کا گھوڑا لڑکھڑایا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ یہ حادثہ اس قدر اچانک ہوا کہ شہزادہ گارنٹ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے ہاتھ سے لگام چھوٹ گئی اور وہ خود بھی گھوڑے کی پشت سے اچھل کر دور جا گرا۔ پھر اس پر فوراً ہی یہ راز فاش ہو گیا کہ تعاقب میں آنے والے مسلم شاہ سوار نے اپنی شمشیر کے بھرپور وار سے گھوڑے کی پچھلی ٹانگیں کاٹ دی تھیں۔ شہزادہ گارنٹ کے زمین پر گرتے ہی مسلم شاہ سوار نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور تیزی کے ساتھ شمشیر بکف نیچے اتر آیا۔ موت کو اپنے قریب دیکھ کر شہزادہ گارنٹ کے چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی۔ تم اپنے حواس درست کر لو اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، مسلم شاہ سوار نے بے نیازانہ کہا۔ ہم لوگ اپنے دشمن پر پیچھے سے وار نہیں کرتے، تم بھی پیادہ پا ہو، یہ برابر کا مقابلہ ہے، اٹھو اور قسمت آزمائی کرو، دیکھیں قدرت کس کا ساتھ دیتی ہے۔ شہزادہ گارنٹ کو اپنی بینائی اور سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی دشمن اتنا وسیع القلب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ موقع غنیمت جان کر اندلس کا شہزادہ تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے دشمن پر ایک بھرپور وار کیا۔ مسلم شاہ سوار نے نہایت چابک دستی سے گارنٹ کا وار روکا۔ پھر کچھ دیر تک دونوں شمشیر زن مختلف پینترے بدل کر اپنے اپنے داؤ آزماتے رہے، یہاں تک کہ شہزادہ گارنٹ کے دائیں ہاتھ پر کاری زخم آیا اور تلوار چھوٹ کر دور جا پڑی۔ مسلم شاہ سوار نے اندلس کے شہزادے کو ایک موقع اور دیا، مگر اب اس کا زخمی ہاتھ شمشیر کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مسلم شاہ سوار اپنے گھوڑے کی پشت پر تھا اور شکست کردہ عیسائی شہزادہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تمام صلیبی سپاہیوں کو پا زنجیر کرنے کے بعد شہزادہ گارنٹ کی تلاش شروع ہوئی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کو بتایا گیا کہ وہ کسی خفیہ راستے سے فرار ہو چکا ہے۔ سلطان عادل نے فوری طور پر یہ فرمان جاری کر دیا کہ برق رفتار شاہ سواروں کا ایک دستہ مختلف راستوں پر نکل جائے اور شہزادہ گارنٹ کو زندہ گرفتار کر کے سر دربار پیش کیا جائے۔ ابھی وہ شاہ سوار شہزادہ گارنٹ کی تلاش میں نکلنے ہی والے تھے کہ شہزادہ گارنٹ مسلم سپاہی کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا۔ پھر جب اندلس کا شہزادہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے دربار میں داخل ہوا تو سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ یہ تبسم شہزادہ گارنٹ کی اسیری پر بھی تھا اور اس شاہ سوار پر بھی جو اس جنونی صلیبی کو گرفتار کر کے لایا تھا۔ یہ مسلم شاہ سوار کوئی اور نہیں، سلطان نور الدین محمود زنگی کا مصائب خاص یوسف صلاح الدین تھا۔ ایپیسوڈ 19 اختتام پذیر ہوئی۔